ناظرین، دعا زہرا لاہور سے کراچی منتقل ہو گئی ہے۔ ان کے والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت ہے، اور اب سمجھ لیجئے کہ شاید وہ اپنے والدین کے پاس جانے سے چند ہی قدم دور ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج عدالت میں بڑی اہم سماعت ہوئی اور بڑے اہم اعتراضات تھے۔ ایک لمبی داستان ہے، بڑے دلچسپ ریمارکس تھے ججز کے، اور ایک عدالت سے دوسری عدالت اور مختلف پولیس کے محکموں میں وکلاء کو اور جو سندھ کی پولیس کی ٹیم آئی تھی اس کو گھمایا گیا، ٹھیک ہے، اور پورا دن اس کوشش میں لگا کہ دعا زہرا کو ہر حال میں جو ہے کراچی لے کر جانا ہی ہے۔ تو یہ سفر جو ہے وہ کسی طور آسان نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی سٹرگل ہے، اور آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ آج جو سماعت ہوئی بروز ہفتہ جس کے تحت دعا زہرا کو لاہور سے کراچی منتقل کیا گیا، وہ ساری سماعت جو ہے میں نے خود وٹنس کی، تو آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو ججز کے دلائل ہیں وہ آپ کے ریمارکس ہیں، اور وکلاء کے جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ صبح 8 بجے میں پہنچا ضلع کچہری لاہور میں، جہاں پر یہ کیس لگا ہوا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں رضوان احمد صاحب، جن کی عدالت میں یہ اس کیس کی سماعت ہونی تھی، اور ان کی عدالت میں کیوں ہونی تھی؟ کیونکہ یہ وہی جج صاحب ہے جنہوں نے دعا زہرا کو دارالامان بھیجا تھا، تو انہی کے پاس یہ کیس دوبارہ لگنا تھا، کیونکہ پولیس یہ چاہتی تھی کہ اسے، جو کہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ دعا کو لاہور سے کراچی منتقل کیا جائے۔ اچھا جی، 8 بجے میں وہاں پر پہنچ گیا تھا، لیکن تب دونوں فریقین کی جانب سے وکلاء وہاں پر نہیں آئے تھے۔ احمد شیر جٹ صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے مہدی کاظمی صاحب کو، اور ان کے ساتھ فہد صدیقی صاحب تھے۔ یہ دو وکیل جو ہیں وہ مہدی کاظمی صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان کی طرف سے جو ہے دعا زہرا کی طرف سے علی جعفری صاحب تھے۔ اچھا، 9:15 بجے کے قریب جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی، اور اس سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملی جس کی ہمیں بالکل توقع نہیں تھی، اور وہ یہ چیز تھی کہ یوٹیوبر جو ہیں زنیرہ ماہم صاحبہ، ان کی جانب سے ایک اپلیکیشن وہاں پر سبمٹ ہوئی تھی، جس کا ہمیں پہلے تو بالکل علم نہیں تھا، اور جب ہم وہاں پر گئے تب ہمیں اس کا علم ہوا، اور جب ہم نے وہ اپلیکیشن دیکھی تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا اپلیکیشن آئی، اور وہ بھی ایک یوٹیوبر کی طرف سے، ایک صحافی کی طرف سے جو اس کیس کو اتنا پرسنل لے رہی ہیں۔ زنیرہ ماہم کی ملاقات ہوئی تھی دارالامان میں دعا کے ساتھ۔ زنیرہ جو ہیں وہ باقاعدہ آرڈر لے کر گئی تھیں عدالت سے، اور وہاں انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں پر ایک درخواست انہوں نے لکھی، اور وہاں پر دعا کا انگوٹھا لگوایا، اور درخواست یہ تھی کہ دعا جو ہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے، اور وہ کراچی شفٹ نہیں ہونا چاہتی، اور اسے دعا یہاں پر ہی رکھا جائے لاہور میں۔ یہ ایک درخواست تھی۔ اس کے علاوہ علی جعفری صاحب کی طرف سے یہ بھی تھا کہ وہ 164 کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، میڈیکل بورڈ یہاں بنوانے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے پنجاب میں۔ اس پر کیا ہوا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن 9:15 بجے جو ہے اس کیس کی باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی۔ احمد شیر جٹ صاحب اور فہد صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے۔ فہد صدیقی صاحب نے دراصل آغاز کیا، اور انہوں نے کچھ قانونی نکتے جو ہیں وہ جج صاحب کے آگے رکھے، رضوان احمد صاحب کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ احمد شیر جٹ صاحب نے محاذ سنبھالا، اور انہوں نے کیس کو پورا جو اس کا ہے وہ جج صاحب کے سامنے رکھا مختلف اینگل سے، یعنی فہد صدیقی صاحب بالکل ٹو دی پوائنٹ جو قانونی نکتے ہیں ان کو جج صاحب کے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ گینگ کے سارے معاملات، کس طرح سے دعا جو ہے وہ کراچی سے لاہور لائی گئی، اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ جو مین شاہراہیں ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے وہ دعا زہرا کو جو ہے وہ کراچی سے لاہور لایا گیا، اور جو ان کی ایک جھوٹی کہانی تھی سوشل میڈیا پر کہ یہ خود آئی ہے، اس کو بھی جج صاحب نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا، اور پھر زنیرہ ماہم کا بھی وہاں پر تذکرہ ہوا کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کی جو اپلیکیشن تھی اس کا بھی وہاں پر تذکرہ ہوا۔ تو دراصل احمد شیر جٹ صاحب نے وہاں پر یہ جو اس کیس کی دراصل سنگینی سے جج صاحب کو آگاہ کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ جو جج ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ رضوان احمد صاحب، جب دعا زہرا نے پچھلی اپلیکیشن ان کے سامنے دی تھی تو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو دارالامان بھیج دیا تھا۔ تو جج صاحب دراصل ان کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ آپ اس کیس کو جتنا سادہ سمجھ رہے ہیں، یہ کیس اتنا سادہ ہے نہیں، اس کے پیچھے ایک مبینہ طور پر بہت بڑا گینگ انوالو ہے، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور جج صاحب نے وہاں پر دلائل یہ رکھے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کے پیچھے گینگ ہے، بلکہ
خود جو پولیس ہے سندھ کی پولیس جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس نے 35 ملزمان کو اس میں نامزد کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا یہ کوئی سمپل لو میرج کا کیس نہیں ہے، یہ کوئی سمپل جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں وہ کیس نہیں ہے، ایسی لڑکیاں ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور ایسے کیس ہم روزانہ سنتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے عدالتوں میں ایسے کیسز ہمارے پاس روزانہ آتے ہیں۔ لیکن جو دعا اور ظہیر احمد والا معاملہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے اور یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، اب اس میں گورنمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہو چکی ہیں، تو اس سنگینی کو آپ سمجھیے۔ تو یہ دلائل جج صاحب کے جاری تھے، اور اس وقت میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو دیگر سائلین باہر کھڑے ہوئے تھے، یعنی باری باری ہر جو کیس لگتا ہے پھر باقی لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو جج صاحب کے دلائل سن کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دعا ہزارہ کیس کی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہ بھی سارے جو ہیں وہ اندر آ گئے اور کمرہ عدالت جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بھر گیا۔ اسی دوران جب جج صاحب کے دلائل جاری تھے تو جو سندھ پولیس کی ٹیم ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں پہنچ گئی۔ دراصل گزشتہ روز یعنی جمعے کو ہی جو کراچی پولیس ہے ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ بائی ایئر یہاں لاہور پہنچی، کیونکہ وہاں عدالت کی جانب سے بڑے اسٹرکٹ قسم کی ہدایات تھیں کہ دعا کو ہر صورت میں عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، تو بائی ایئر وہ لاہور پہنچی۔ تو انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مکمل کیے ہوئے تھے ایک دن پہلے، اسی لیے آئے کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو پرمیشن لینا ہے بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ سارے کاغذات انہوں نے مکمل کیے ہوئے تھے، اور وہ کاغذات جو ہیں انہوں نے جج صاحب کے سامنے پیش کیے کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم دارالامان سے دعا کی کسٹڈی لے کر اسے وہاں سندھ لے کر جائیں، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کریں، اور پھر اس کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ساری وہاں پر باتیں ہوئیں، تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے احساس ہوا کہ واقعتاً یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور یہ ایک بڑا سنگین کیس ہے، کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ دیر کا جو ہے وہ وقفہ لیا، 10-15 منٹ کا۔ 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کیس کی جو ہے وہ پہلی والی جو سماعت ہے جو 9:15 بجے کے قریب شروع ہوئی تھی، وہ تقریباً 30 سے 40 منٹ کے درمیان چلی ہے، پھر وقفہ ہوا 10-15 منٹ کا، اور پھر سے دوبارہ سے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی، اور یہ کوئی مطلب اس طرح سے سماعت نہیں تھی، جج صاحب نے چیمبر میں بلوا لیا وکلا کو، احمد شیر جٹ صاحب کو، فہد صدیقی صاحب کو، اور جو ہیں وہ پولیس کی ٹیم، اور میں بھی وہاں چیمبر میں موجود تھا۔ تو جج صاحب نے کچھ ان کو انسٹرکشنز دیں، اور انسٹرکشن یہ تھی کہ میں اس پر آرڈر نہیں کروں گا، اور یہ ان کی جانب سے بڑی دلچسپ بات تھی، کیونکہ آرڈر انہوں نے کیے تھے دارالامان جانے کے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اب مزید آرڈر نہیں کروں گا کہ آپ دارالامان سے کسٹڈی لے لیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سیشن کورٹ جائیں اور جو سیشن جج ہے اس سے آرڈر لے کر آئیں، وہ مجھے ڈائریکشن دے گا، الاؤ کرے گا، تو پھر جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ اگلے آرڈر دوں گا، لیکن جو ڈائریکشن ہے آپ کو سیشن جج سے لے کر آنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد جناب ہم جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ضلع کچہری ہے، وہاں سے نکلے اور سیشن جو کورٹس ہیں وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر جو سیشن جج ہیں وہ چھٹی پر تھے، لیکن ان کی جگہ پر ایکٹنگ جو سیشن جج تھے سلیمی صاحب، ان کے سامنے ہم نے وکلا نے اور پولیس ٹیم نے اپنا جو ہے وہ کیس رکھا کہ اس طرح سے ہمیں جوڈیشل مجسٹریٹ نے آپ کی طرف ہمیں ڈائریکشن دیا کہ آپ اس پر الاؤ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، میں کیوں الاؤ کروں، جب انہوں نے کسٹڈی دی ہے تو یہ تو بالکل ایز پر لا وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، تو یہ مجھ پر نہ ڈالا جائے۔ بہرحال ہم نے کہا کہ سر انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے تو آپ اس میں مہربانی کریں، یہ سندھ کی پولیس ہے، یہ یہاں پر پہنچی اور بڑی خوار ہو رہی ہے یہاں پر، انہوں نے وہاں سے بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں کہ ان کو دعا کو واپس لے کر جانا ہے، اور آج ہی لے کر جانا ہے، کل سنڈے ہے، پھر معاملہ جو ہے وہ منڈے تک چلا جائے گا، اور منڈے کو وہاں سندھ میں کراچی میں پیشی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں پیشی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال انہوں نے کچھ چیزیں کہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے جو انویسٹیگیشن ہیں آفیسر کیا نام ہے ان کے پاس آپ جائیں، ڈی آئی جی آپریشنز کے ہاں، اور وہاں سے لیٹر لے کر آئیں، جب وہ لیٹر دیں گے اور تو پھر ہم آپ کو آرڈر جاری کریں گے۔ اس پر جو انسپیکٹر آئے ہوئے تھے سندھ پولیس کے اور احمد شیر جٹ صاحب بھی تھے، انہوں نے یہ آگے یہ دلائل پیش کیے کہ سر
وہ پولیس جو ہے وہ یہ کہے گی کہ ہم آنریبل ہائی کورٹ کو کس طرح سے ڈائریکشنز دے سکتے ہیں، یعنی ہم تو ان کے ماتحت ہیں، ان کے ڈائریکشنز پہ چلتے ہیں، تو پولیس کیسے عدالت کو ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ بہرحال پھر ان کا جو سٹاف بھی تھا انہوں نے بھی جو ہے وہ جو ٹیکنیکل معاملات کو دیکھتا ہے انہوں نے بھی یہی صلاح دی کہ آپ وہاں سے لیٹر لے کر آئیں گے تو ہی ہم آپ کو جو ہے وہ آرڈر جاری کریں گے۔ بہرحال پھر اس کے بعد، اور یہ جو دورانیہ جب ہم سیشن عدالت میں گئے وہاں پر ہمیں کافی ٹائم لگا ہے، اور اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن جو وکیل ہیں اور جو پولیس کی ٹیم ہے وہ اس بارش میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کس طرح سے ایک سے دوسرے کمرے میں پھر تیسرے کمرے میں گھمایا جاتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اسی دوران بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن سندھ پولیس بھی یہ چاہتی تھی اور وکلا بھی چاہتے تھے کہ آج ہی دعا زہرا کی کسٹڈی لینی ہے اور آج ہی ان کو روانہ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونے دی۔ اور وہاں سے پھر ہم جناب سیشن کورٹ میں بھی ہمیں کافی ٹائم لگا، پھر ہم وہاں سے چلے گئے جناب ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر، اور وہاں پر ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہمیں پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس گئے، پھر سیشن کورٹ گئے، اور سیشن جج نے اب ہمیں یہ احکامات دیے ہیں کہ آپ وہاں سے لیٹر لے کر آئیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی فارمیلٹیز جو تھیں وہ پوری کی، وہاں پر بھی کافی ٹائم لگا، پھر وہاں سے لیٹر جاری ہوا، لیٹر لے کر جو ہے وہ سلیپی صاحب کے جو سیشن جج ہیں ان کے پاس واپس گئے۔ اور ان کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں کہ جب پہلی بار ان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں آج آپ کا کام کر کے ضرور جاؤں گا۔ ہم نے کہا جی یہ ہم وہاں پر جائیں گے بڑی دیر ہو جائے گی، 3 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، آپ چلے جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے تو جوڈیشل مجسٹریٹ چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی نہ وہ کہیں پر جاتا ہے اور نہ کہیں پر میں جاتا ہوں، میں آج آپ کا کام کر کے جاؤں گا۔ بہرحال یہ ان کی شفقت تھی۔ تو دوبارہ جب لیٹر گیا پھر انہوں نے جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا، اور اس سارے پروسیس میں، یہ تو میں نے آپ کو 3-4 منٹ میں سنا دیا، لیکن اس سارے پروسیس میں آپ دیکھیں کہ 10 بجے وہ پہلی سماعت جو تھی مکمل ہوئی، جب جوڈیشل مجسٹریٹ نے آرڈر کیے کہ آپ سیشن جج جائیں تب تقریباً 10 کے قریب ٹائم ہوگا، اور جب ہم سارا پروسیس کر کے واپس آئے ہیں تب تقریباً 2:45 سے 50 منٹ کے درمیان ٹائم تھا، یعنی ہمیں اتنا ٹائم لگا ہے۔ اور 3 بجے ان کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو ہے وہ آفس آور ختم ہونے والے تھے، کورٹ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، صرف 10 منٹ باقی تھے، اور تب ہم سارا پروسیس کر کے جناب جو ہے وہ ان کے سامنے پیش ہوئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ دارالامان سے یہ انسپیکٹر محمد علی اور ان کے ساتھ جو خاتون آئی ہوئی تھیں اور باقی جو ٹیم ہے ان کے حوالے ان کی کسٹڈی کی جاتی ہے، اور یہ ان کی کسٹڈی کے ذمہ دار ہوں گے جب تک کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے آرڈر میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ لکھی کہ جب تک دعا زہرا جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی فریق اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، یعنی نہ ہی ظہیر احمد اس کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے اور نہ ہی والدین اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ پیش نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب پیش ہوگی تو عدالت پھر اپنے حساب سے اس کیس کو آگے لے کر چلے گی۔ تو انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ اب یہ اس کی کسٹڈی آپ کے حوالے ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں وہ جو درخواستیں آئی تھیں یوٹیوبر کی طرف سے اور 164 کا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے تھے وہ ساری جو ہیں وہ ان کی ڈسمس ہو گئی، ان کی خارج ہو گئی، اور انہیں بڑا جھٹکا لگا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر ٹھہرے ہی نہیں، اور وہ جو ہے وہ وکیل جو ہیں وہ چلے گئے۔ زنیرہ تو ظاہر بات ہے وہ آئی نہیں تھی، اور جو وکیل صاحب ہیں وہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اور اب اس کو کہنا چاہیے یا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ مطلب ذرائع سے یہ ان کی طرف سے بات سامنے آئی کہ وہ صرف اس کو آگے لنگر آن کرنا چاہتے تھے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، وہ اس کو صرف ایک ہرڈل ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ ایسی درخواستیں دائر کر کے ہم اس معاملے کو تھوڑا سا اور طول دیں۔ پتہ انہیں بھی تھا کہ ان کی درخواستوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، اور احمد شیر جاٹ نے بڑا وہاں پر ایک زبردست نقطہ یہ دیا کہ جو لڑکی ہے دعا زہرا وہ نابالغ ہے، وہ مائنر ہے، تو ایک لڑکی جو نابالغ ہے وہ اپنا وکیل کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنا وکیل بھی نہیں کر سکتی، اس کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی رائے قائم کرے یا اپنا وکیل تک کرے۔ وکیل کا اختیار جو ہے وہ اس کے گارڈین کے پاس ہے، اور گارڈین اس کے جو ہے وہ پیرنٹس ہیں۔ تو یہ ان کے جو بڑے زبردست دلائل تھے، اور ان کی جو درخواست ہے اس کو
ڈسمس کر دیا گیا. اور یہاں پر میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا جج صاحب کا جس طرح سے انہوں نے کوپریٹ کیا سندھ پولیس کے ساتھ کہ فوٹو کاپی تک کے لیے وہ اپنا لڑکا بھیجتے تھے کہ ان کی یہ فوٹو کاپی کروا دو, ایک عدالت سے دوسری عدالت, ایک کمرے سے دوسرے کمرے, جتنا بھی تھا, کیونکہ انہیں تو نہیں پتہ تھا لاہور میں یہاں کیا پروسیجر ہے, عدالتیں کہاں پر ہیں, کس طرح سے معاملات چلتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ جو کام 3 گھنٹے میں ہونا ہوتا تھا وہ جج صاحب 10 منٹ میں کروا دیتے تھے. تو اگر آج وہ نہ ہوتے ہفتے والے دن تو میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں نے خود یہ وٹنس کیا کہ وہ دعا زہرا والا کام اس طرح سے نہیں ہونا تھا. پھر جبران ناصر صاحب کراچی